السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو ہے دل کی بات۔ وہ دل کی باتیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور خود سے کرتے ہیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پریشان کر رہی ہے، میں اس چیز سے تنگ ہو رہی ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میری آج ایک خاتون سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ سورۃ رحمان جو ہے وہ کتنا اچھا اللہ کا کلام ہے، اور کس طرح سے وہ انسانوں کو ہیل کرتا ہے، کینسر کے پیشنٹس کو اور ایسے لوگوں کو جو ایک بہت مشکل ٹائم سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن جو سب سے بڑی وجہ ہے آج کل کے دور میں، بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں اس چیز کو، اور ڈپریشن جو ہے وہ ایک اندھیرا ہے، ایک ایسا اندھیرا ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کے باہر ہمیں روشنی نظر نہیں آتی۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس چیز سے باہر نکالتا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے، اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی میں یہ چیز شیئر کروں کہ آج آ کے ہم زندگی میں ادھر ادھر اپنا سر مارتے ہیں، لیکن ہمیں سکون اللہ کی گود میں ہی آتا ہے۔ ہم کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، اپنے مسئلوں کو دنیا کے پاس لے کر جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کس طرح سے اس مشکل سے آزاد ہوں۔ لیکن مشکل کا حل تو آپ کے اندر ہی موجود ہے، کیونکہ اللہ تو ہر کسی کے دل میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے، کھوجنے کے لیے ہم نکل جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ تو ہمارے اندر ہی ہے۔ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، آپ کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اللہ کو پکار اٹھتے ہیں، اور وہ اللہ جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے، آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس کام سے وہ منع کرتا ہے آپ وہی کام زندگی میں کرتے ہیں، اور پھر جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو تب ہم چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں میرے ساتھ ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو نا اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے نا انسان کو اپنے پاس لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تو ہمیشہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکارنے کا انداز ہی مختلف ہے، وہ کہتا ہے اے میرے بندے۔ کتنی محبت ہے اس الفاظ میں کہ اے میرے بندے، ایک ایکسیپٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرا ہی تو بندہ ہے، تو کیوں ادھر ادھر بھاگتا ہے، کہاں اپنے سکون کو تلاش کرتا ہے۔ تمہارا سکون، تمہارا سب کچھ جو ہے وہ میرے پاس ہے، میں تمہیں سکون دوں گا۔ پھر بھی ہم نہیں مانتے، ہم پھر بھاگتے ہیں، ہم پھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، لوگوں سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے کچھ دے گا، اس کے ساتھ رہوں گا تو سکون رہے گا، اس کے پاس جاؤں گا تو سکون نہیں رہے گا۔ ہم لوگ اپنے سکون کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور لیکن پھر جب وہی انسان ہمیں ٹھوکر مارتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں، یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر ہم اسی اللہ کے پاس واپس بھاگ جاتے ہیں اور اسی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے ایسے کر دیا، ایسا ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بولتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ جس کی ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں ایک بار بھی یہ نہیں کہتا کہ تم نے یہ غلط اس ٹائم پہ یہ کام کیا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا پھر تم نے وہی کام کیا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسے ہے کہ جب بھی جاؤ تو وہ اس کی باہیں اوپن ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے بندے، آ تو جاؤ، تم ایک بار ضرور آؤ، تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ تو ہر وقت ہی ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے، ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ وہاں پر سائنس جو ہے وہ رک جاتی ہے، کیونکہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، ہماری انسانی عقل جو ہے اس سے آگے نہیں چل سکتی ہے، اور وہیں سے معجزات شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جس نے اپنی دوستی بنا لی تو معجزے تو اس کی زندگی میں ہوتے ہی ہیں، بس ہماری آنکھ جو ہے وہ دیکھ نہیں پاتی، ہمارے کان جو ہیں وہ سن نہیں پاتے۔ جب ہم لوگ اس دنیا میں چلے جاتے ہیں تو پھر کان وہ بھی سنتے ہیں جو ہم سن نہیں پاتے، آنکھوں کو وہ بھی نظر آتا ہے جو دیکھ نہیں پاتی تھیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل کو اور آپ کی آنکھوں کو پاک ہونا پڑتا ہے۔ انسان کے دل میں جب تک کینہ ہے، اس کے اندر بغض ہے، اس کے اندر حسد ہے، تب تک وہ ان چیزوں کو نہ تو دیکھ پاتا ہے نہ ہی سن پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جب آپ اس کے راستے پہ نکلتے ہو تو وہ ایسے ایسے لوگوں کو آپ کی زندگیوں میں لے کر آتا ہے کہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہی ہے اور وہی تھا اور وہی رہے گا۔ تم چاہے جہاں مرضی چلے جاؤ، آ جا کے تم نے پلٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور تم کہاں جاؤ گے، تمہارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا شوق، پھر آپ ایسے لوگوں سے ملنا شروع کر دیتے ہو جو آپ کو اللہ کی بات بتاتے ہیں، جو آپ کو اللہ کے اور قریب کرتے ہیں۔ ایسے آپ لفظ سنتے ہو جو آپ کو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور آپ کا دل نہیں کرتا کہیں بھی اور جانے کا۔ یہ جو سیریز میں نے اسٹارٹ کی ہیں یہ ہیں دل کی بات پہ، اور آپ بھی اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنے دل کی بات، اور اس سے آگے ہم لوگ اور بھی باتیں کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دل کی بات کس سے کرنی ہے، کیسے کرتے ہیں،
آپ کے دل کی ایسی کون سی بات ہے جو آپ آج تک کسی سے کر نہیں سکے؟ ایسی کیا چیزیں تھیں جو آپ کسی کو بتا نہیں سکے، کسی کو کہہ نہیں سکے؟ ہماری زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے رستوں سے جواب دیتے ہیں جہاں سے ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ کافی دنوں سے میرے مائنڈ میں بہت سے سوالات تھے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا اس کا جواب دے دیا کہ سکون آ گیا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو کھلا رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ حافظ۔